ملت کے قائدین و دانشوران اور سب کا مزید احمد جی، ہم لوگوں کو ووٹ کے خادم کی حیثیت سے بڑی مسرت ہے کہ آج کا یہ پروگرام مسلمان بہنوں اور بچیوں کو آپ بار بار سنا کہ وقف کا جو قانون 2025 میں لائی ہے وہ ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ یہ ہر مسلمان مرد کا ملک کے ہر اصل شہری اور اس ملک کے دستور کی آواز ہے۔ میں صرف چند جملوں میں آپ بہنوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قانون سے ہم لوگوں کو اتنا زیادہ اختلاف کیوں ہے، اور اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیوں کی تاریخ بھی بہت طویل ہے، لیکن آج جس قدر ہم اور آپ آواز بلند کھڑے ہوئے ہیں، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیے، وقف کی حفاظت سے آپ کے تمام دینی شعائر اور مذہبی مقامات کی حفاظت متعلق ہے۔ ہماری مسجدیں وقف ہیں، ہماری عیدگاہیں وقف ہیں، ہمارے قبرستان وقف ہیں، ہمارے مدرسے وقف ہیں، ہماری درگاہیں وقف ہیں، ہمارے امام باڑے وقف ہیں، اور بہت سے وہ تعلیمی ادارے جو وقف کی زمین پر قائم ہیں اور جن سے ہزاروں مسلمان بچوں اور بچیوں کو علم کی روشنی حاصل ہو رہی ہے، یہ سب وقف کا حصہ ہے۔ اگر وقف کی طاقت کمزور ہو گئی اور وقف آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو ان تمام چیزوں کو باقی رکھنا دشوار ہو جائے گا، اور اس ملک میں اپنی پہچان کے ساتھ ہمارا رہنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ہم لوگ اس قانون کے خلاف سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ قانون شروع سے آخر تک وقف کو نقصان پہنچانے والا ہے، اور بہت سوچ سمجھ کر ایسا قانون بنایا گیا ہے جو مسلمانوں کو ان کے آباء و اجداد کی دی ہوئی املاک سے محروم کرتے ہیں۔ لیکن میں 4-5 موٹی باتیں آپ بہنوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس قانون کی خطرناکی اور سنگینی سے واقف ہو جائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وقف میں ایک اصطلاح ہے وقف بالاستعمال، جس کو وقف بائی یوزر کہتے ہیں۔ اگر ایک جگہ مدتوں سے مسجد کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، قبرستان اور عیدگاہ کے طور پر استعمال ہوتی آئی ہے، وہاں درگاہ قائم ہے، درگاہ کے مراسم انجام دیے جاتے ہیں، تو اس کو اسی مقصد کی زمین اور جائیداد سمجھا جائے گا، چاہے اس کے لیے کوئی ڈاکومنٹس موجود نہ ہو۔ اس قانون میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وقف بائی یوزر کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک آپ کسی وقف کے لیے ڈاکومنٹ پیش نہیں کریں گے، دستاویز پیش نہیں کریں گے، اس کو دستاویز نہیں مانا جائے گا۔ میں آپ سے مثال کے طور پر پوچھتا ہوں کہ یہ مکہ مسجد جو اس شہر میں بلکہ ملک میں مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، یہ 300-400 سال قدیم مسجد ہے۔ آج اگر آپ سے کوئی شخص کہے کہ آپ اس کا پیپر دیجئے، آپ دستاویز دیجئے، تب تو اس کو مسجد مانا جائے گا، ورنہ سرکار اس کو اپنے قبضے میں لے لے گی اور وہ اس کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کر سکے گی۔
تو آپ سوچئے کہ 400-300 سال پرانی عمارتوں کا دستاویز آج لانا ممکن ہے؟ دلی کی جامع مسجد، جس کو دیکھنے کے لیے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں، 400 سال قدیم مسجد۔ آج اگر حکومت یہ کہے کہ آپ اس کے ڈاکومنٹ پیش کیجئے تب اس کو مسجد مانا جائے گا، آپ سوچئے کہ آج اس کے دستاویز، اس کا رجسٹریشن پیپر پیش کیا جا سکتا ہے؟ مشکل ہے، مشکل۔ اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، جو مندر ایک زمانے سے بطور مندر کے استعمال ہوتے آئے،